وہ مخلوق جس نے انسانیت کو بدل دیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک کو آج تک دنیا کے سامنے کیوں نہیں لایا گیا؟ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے نہ صرف انسانوں بلکہ پوری زمین کی شکل بدل کر رکھ دی۔ فرشتے، انسان اور وہ پراسرار مخلوق جو آسمان سے اتری اور ایسی حرکتیں کی کہ اللہ کے عذاب نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ یہ وہی مخلوقات تھیں جنہوں نے انسانی عورتوں سے تعلقات قائم کیے اور ایسی شیطانی نسل پیدا کی جس نے زمین پر خوف و ہراس پھیلا دیا۔ یہی مخلوقات قوم عاد کی بنیاد بنی، وہی قوم جو لمبی، طاقتور اور ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی، اور آخرکار یہ مخلوقات اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفوں میں ایسا کون سا راز چھپا تھا جسے آج بھی دنیا سے چھپایا جا رہا ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں جمیل احمد جامی۔ دوستو، بائبل میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اینو کے نام سے پکارا گیا ہے۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب بک آف اینوک نہایت پر اسرار مانی جاتی ہے، کیونکہ اس میں ایسے راز اور پیشگوئیاں موجود ہیں جن پر سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ اس کتاب کے بعض مندرجات موجودہ توریت، انجیل اور قرآن کے بنیادی نظریات سے متصادم معلوم ہوتے ہیں، جس کے باعث اسے کبھی بھی آسمانی کتاب میں شامل نہیں کیا گیا، خاص طور پر بائبل اور توریت میں، جہاں دیگر کئی انبیاء کرام پر نازل ہونے والے صحیفے موجود ہیں۔ یہ کتاب زمین پر آباد دو مخلوقات کو خبردار کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 واچرز، وہ مخلوقات جنہوں نے اس وقت فتنہ و فساد، خون ریزی، جادو اور انسانوں کی بگاڑ میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کتاب کا کچھ حصہ 1947 میں ڈیڈ سی اسکرول سے بھی دریافت ہوا تھا۔ تقریباً 200 سال قبل یہ کتاب منظر عام پر آئی، لیکن مورخین کا ماننا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 200 سال پہلے کسی شخص نے لکھی تھی، یعنی اس کا اصل نسخہ موجود نہیں، بلکہ اسے حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب کر دیا گیا۔ اس کتاب کے مستند یا غیر مستند ہونے کی کوئی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ 100 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 1 صدی بعد اسے توریت اور انجیل سے نکال دیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس میں موجود پیشگوئیوں کا نہ تو کلیسا یعنی چرچ کے پاس کوئی جواب تھا اور نہ ہی یہودی علماء کے پاس، جبکہ اس وقت اسلام بھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ قرآن کریم حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے۔ نمبر 1 سورہ مریم آیت نمبر 55 میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں سچا نبی قرار دیا ہے، اور نمبر 2 سورہ الانبیاء آیت نمبر 85-86 میں، جہاں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ صبر کرنے والا اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ بائبل کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا نام جوق اینوک تھا، اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے شیس علیہ السلام کے فرزند انوش کی نسل سے تھے۔ آپ کے والد کا نام یارد تھا اور آپ کے ایک بیٹے کا نام متوشالح تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے اور 365 سال کی عمر میں اپنے مادی جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد دنیا میں تشریف لائے اور 30 آسمانی صحیفے آپ پر نازل ہوئے۔ ان صحیفوں میں موجود معلومات 3000 سے 3500 قبل مسیح کی روایات سے ملتی جلتی پائی جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 3500 سال پہلے کچھ مٹی کی تختیاں یا ٹیبلٹس دریافت ہوئیں، جنہیں سومیرین ٹیبلٹس کہا جاتا ہے۔ یہ تختیاں زیادہ تر موجودہ عراق اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے ملی ہیں، کیونکہ سومیری تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے اور اسے انتہائی ترقی یافتہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وہ قوم تھی جس نے لکھنے کے تصور کو پہلی بار متعارف کروایا تھا۔ ان سومیری تختیوں میں ایک نہایت دیو قامت انسانی مخلوق کا ذکر موجود ہے جسے انوناکی کہا گیا ہے، جبکہ بک آف اینوک میں یہی مخلوق نیفیلیم کے نام سے درج ہے۔ بائبل کی پیدائش جینوسس میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ اللہ کی تلاش میں آسمانوں کی طرف نکلے اور اللہ نے انہیں وہیں روک لیا۔ قرآن کریم میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سفر معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابن کثیر کی قصص الانبیاء میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے اپنی بقیہ زندگی کے بارے میں جاننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب وحی کا فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ یہ فرشتہ انہیں چوتھے آسمان پر لے کر ملک الموت کے پاس پہنچا۔ جب ملک الموت سے پوچھا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہے تو جواب ملا، وہ میری پشت پر سوار ہیں۔
یہ سن کر ملک الموت حیران ہوا اور بولا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کرنا ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہوگا کیونکہ وہ تو زمین پر موجود ہیں۔ چنانچہ وہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا مادی جسم چوتھے آسمان پر کیسے پہنچا؟ قرآن و حدیث کے مطابق فرشتے زمین اور آسمان کے درمیان روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اسی آسمانی راستے سے گزارا گیا تھا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر سازشی نظریات بہت مشہور ہیں، جن کے مطابق امریکہ نے عراق پر حملہ صرف تیل کے حصول کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات بھی تھیں۔ مسلم دنیا کے اتحاد کی عدم موجودگی صرف سیاسی یا سماجی وجوہات تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے سومیری تختیوں کا معاملہ بھی تھا، یعنی سومیرین ٹیبلٹس کا معاملہ بھی تھا۔ یہ قدیم تختیاں برطانیہ اور امریکہ لے جائی گئیں، جہاں ان میں سے زیادہ تر کو ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں لایا گیا۔ جو تھوڑی بہت معلومات عام کی گئی ہیں ان میں سے ایک عراقی میوزیم میں موجود ہے، جبکہ باقی کو مغربی ممالک میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ نظریہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہی تختیاں ان رازوں کو کھولنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے کے ساتھ آسمانوں کے سفر کے دوران دیکھے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چوتھے آسمان پر جانا یہ ایک نہایت عام نکتہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کیا گیا تھا، یعنی اگر آج کا انسان کسی طرح ان آسمانی راستوں کو تلاش بھی کر لے تو بھی اس کا مادی جسم ان کی شدت کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ بک آف انوک میں درج ہے کہ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی آنکھوں سے آسمان کا پردہ ہٹا دیا تھا تاکہ وہ اللہ کی نشانیاں دیکھ سکیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خاص پروٹوکول تھا جو اللہ نے صرف حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا تھا، نہ کہ عام انسانوں کو۔ اگر آج کا انسان اس راز کو جان بھی لے تب بھی یہ پردہ اس کے سامنے موجود رہے گا جیسے باقی لوگوں کے لیے موجود ہے۔ یہ پردہ بلیک ہولز ہو سکتے ہیں، کوئی آسمانی دروازہ یا پھر کوئی پراسرار پورٹل، واللہ عالم۔ بک آف انوک کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں کئی حیرت انگیز دعوے شامل ہیں۔ اس کتاب کا پہلا حصہ بک آف واچرز کہلاتا ہے جو 300 قبل مسیح میں لکھا گیا تھا۔ اس کے مطابق کچھ فرشتے جنہیں واچرز کہا جاتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کے زمانے میں زمین پر اترے۔ یہ فرشتے تعداد میں 200 تھے اور وہ ایک پہاڑ پر انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ ان کے سردار فرشتے نے باقی 1999 فرشتوں سے یہ وعدہ لیا کہ وہ سب مل کر انسانوں کی نسل کو بگاڑیں گے اور انہیں مختلف گناہوں کی تعلیم دیں گے۔ واچرز نے انسانوں کو کچھ گناہ اور شیطانی کام سکھائے، جن میں نمبر 1 انسانی تخلیق میں تبدیلی، انسان اور جانوروں کے جنیاتی ملاپ، نمبر 3 فحاشی اور بے حیائی کو عام کرنا، ہتھیار بنانا جیسے تلواریں اور خنجر، زیورات اور بناوٹی اشیاء تیار کرنا تاکہ انسان خود کو سنوار سکے۔ بک آف انوک کے مطابق عزازیل شیطان نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا تاکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ کریں اور قتل و غارت کریں۔ اس نے انسانوں کو قیمتی دھاتوں اور زیورات کے بارے میں سکھایا تاکہ وہ خود کو سنواریں اور اس کے نتیجے میں فحاشی اور بدکاری عام ہو۔ یہی شیطان تھا جس نے انسانوں کو بت پرستی اور مورتیوں کا طریقہ سکھایا تاکہ وہ اللہ کے بجائے ان کی عبادت کریں۔ یہی وہ تعلیمات تھی جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں دوبارہ شرک، بت پرستی اور نئے گناہوں کی بنیاد رکھی۔ اسی شیطانی مخلوق نے انسانی عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے، جس کے نتیجے میں 2 قامت انسان نیفیلیم پیدا ہوئے، اور یہ انسان انتہائی لمبے، طاقتور اور لمبی عمریں پانے والے تھے۔ نیفیلیم خونخوار اور خوفناک مخلوق۔ یہ نیفیلیم اتنے طاقتور اور وحشی تھے کہ انہوں نے عام انسانوں کا شکار شروع کر دیا۔ یہ انسان کو مار کر کھانے لگے، یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی نہ چھوڑتے۔ کچھ وقت بعد یہ خود ہی آپس میں جنگ کرنے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ واچرز اور حیوانی نسلوں کی پیدائش۔ انہی واچرز نے انسانوں اور جانوروں کو آپس میں ملا کر کئی عجیب و غریب حیوانی نسلیں پیدا کی۔ دنیا کے مختلف حصوں میں ایسی قدیم مورتیوں کے شواہد ملے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ ان میں سے واضح طور پر ایسی مخلوقات کو دکھایا گیا ہے جن کے آدھے جسم انسانی اور آدھے کسی جانور جیسے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10,000 سال پہلے کے انسانوں کو یہ سب کیسے معلوم تھا؟ بک آف انوک میں یہ بیان کردہ واقعہ غیر منطقی کیوں ہے؟ بک آف انوک میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان فرشتوں نے انسانی عورتوں سے تعلق قائم کیے، لیکن یہ تصور قرآن و سنت کے مطابق غیر منطقی ہے، کیونکہ نمبر 1 فرشتوں کی کوئی جنس نہیں ہوتی، نمبر 2 فرشتوں میں مرد یا عورت کا تصور نہیں پایا جاتا، نمبر 3 یہ خصوصیت صرف جنات میں موجود ہے جو انسانوں پر عاشق ہو کر ان سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام دعوے شیطان اور شیاطین جنات پر بالکل فٹ بیٹھتے ہیں، کیونکہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور کبھی بھی اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ شیطان اور اس کے ساتھی جنات ہی وہ مخلوق ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ قوم عاد اور نیفلیم کی مشابہت۔ قوم عاد جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 4تھی نسل سے تھی،
کھجور کے درختوں جتنی لمبی اور طاقتور تھی۔ یہ نیفلیم کی نسل کی طرح لگتے تھے اور ان پر اللہ کا دردناک عذاب آیا کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان ہو چکے تھے۔ نیفلیم جیسے 20 فٹ لمبے انسان بغیر کسی بڑے جنیاتی تغیر کے پیدا ہو جائیں، یہ آج کی جدید سائنس کے مطابق ممکن نہیں۔ قرآن کریم کا واضح موقف۔ قرآن ان تمام دعووں کو واضح طور پر رد کر دیتا ہے کہ واچرز کا سردار شیطان تھا اور وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا۔ فرشتے کبھی اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان ہی انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ وہ خود بھی جن تھا اور انسانوں سے ازلی دشمنی رکھتا تھا۔ شیطان اور اس کے ساتھی جنات یا فرشتے، چونکہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس لیے یہ تصور کرنا کہ شیطان کے ساتھ کچھ فرشتے بھی گرا دیے گئے تھے غیر منطقی ہے۔ اصل میں وہ سب جنات ہی تھے جو شیطان کے ساتھ زمین پر بھیجے گئے۔ یہاں تک کا واقعہ کچھ من گھڑت اور تحریف شدہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کی تفصیلات کچھ حد تک منطقی معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ جنات اور انسانوں کے میل جول کا تصور ممکن ہے۔ اگر کسی انسان اور جن کے درمیان تعلق قائم ہو تو اس سے ایسی اولاد پیدا ہو سکتی جو انتہائی طاقتور، قداور اور لمبی عمر والی ہو۔ یہی تصور بک آف اینوک میں نیفلیم کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور بعض نظریات کے مطابق قوم عاد بھی انہی کے نسل کی باقیات ہو سکتی ہیں۔ قوم عاد اور حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ان عجیب و غریب نسلوں سے پاک کرنے کے لیے قوم عاد کو ہلاک کیا، اور وہ باقی عجیب الخلقت مخلوقات جو انسانی اور حیوانی جنیاتی تجربات کا شکار ہو چکی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں مکمل طور پر ختم کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جانوروں کا انتخاب۔ بائبل اور قرآن میں یہ واضح بیان موجود ہے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہر پاک اور اصل نسل والے جانوروں کے جوڑے کو کشتی میں رکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہی جانور کشتی میں سوار کیے گئے جو اپنی اصل فطرت پر باقی تھے، جبکہ باقی تمام جنیاتی طور پر بگڑے ہوئے انسان، جانور ہائبرڈ طوفان میں ہلاک کر دیے گئے۔ یہ ایسے تھے جیسے پانی کے ذریعے زمین کو دھو کر پاک کر دیا گیا ہو۔ بک آف اینوک کے مختلف ابواب اور ان کے حیران کن نظریات۔ بک آف پرورزب، اس میں قیامت کے دن نافرمان بادشاہوں اور آخری وقت کے واقعات کا ذکر موجود ہے۔ یہاں ایک اہم شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے جسے ابن آدم یعنی مسیح یا منتخب کردہ ہستی کہا گیا ہے۔ یہ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اشارہ ہے۔ ایسٹرونومیکل بک 1947 میں فلسطین کے ڈیڈ سی اسکرولز میں اس کتاب کے 4 حصے دریافت ہوئے۔ یہ حصہ ستاروں، سیاروں اور ان کے حرکات کے متعلق علم پر مشتمل ہے۔ یہی وہ علم تھا جو حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانی سفر کے دوران عطا کیا گیا تھا۔ یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمانی سفر ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہوا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کی آنکھوں سے آسمان کا پردہ ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا تھا۔ بک آف ڈریمز، اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کو خوابوں کے ذریعے مستقبل کے واقعات دکھائے گئے۔ ایتھوپین آرتھوڈاکس چرچ کے مطابق یہ حصہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے لکھا گیا تھا۔ میسج آف اینوک، ماہرین کے مطابق یہ حصہ 170 سے 200 قبل مسیح میں لکھا گیا تھا۔ اس میں دنیا کی تاریخ کو 10 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے 4 ماضی اور 3 مستقبل سے متعلق ہیں، نصیحتیں اور ہدایتیں۔ یہ حصہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد کے ابواب میں ہدایت اور گمراہی کے راستے اور گناہ کے انجام کے متعلق تفصیلات دی گئی ہیں۔ جنت اور جہنم کا ذکر، بک آف اینوک میں جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اسی حصے میں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر ایک پیشگوئی کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس کا کچھ حصہ ڈیڈ سی اسکرولز میں بھی دریافت ہوا تھا۔ قدیم آسمانی صحیفوں کی گمشدگی، حضرت ادریس علیہ السلام یا ان سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کے بارے میں آج کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں، کس زبان میں تھے، اور اگر آج کے دور میں دریافت ہو بھی جائیں تو یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ اصل اور مستند ہیں یا تحریف شدہ۔ بک آف اینوک کی صداقت پر سوالیہ نشان۔ جہاں تک بک آف اینوک کا تعلق ہے تو اس کا موجودہ نسخہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 200 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل طور پر درست اور سچ پر مبنی ہے۔ اس کے اندر موجود کئی دعوے قرآن، توریت اور انجیل کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اسی وجہ سے اسے کسی الہامی صحیفے کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ قرآنی تعلیمات اور بک آف اینوک کے نظریات۔ لیکن اگر ہم ان واقعات کو ایک پہیلی کی طرح قرآن، توریت اور انجیل کی تعلیمات کے تناظر میں دیکھیں تو ایک مکمل ٹائم لائن ہمارے سامنے آتی ہے۔ تمام واقعات پزل کے ٹکڑوں کی طرح جڑنے لگتے ہیں، سچ اور جھوٹ واضح ہو جاتے ہیں، اور یہ واقعات ایک لاجیکل ترتیب میں ڈھلنے لگتے ہیں۔ کیا انسان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے؟
آج کے دور میں ان واقعات کے بارے میں جاننا انسان کے لیے ضروری نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے مکمل تعلیمات نازل ہو چکی ہیں۔ اب ہدایت کے لیے قرآن و سنت کافی ہیں۔ دوستو، تاریخ کے یہ راز، گمشدہ صحیفے اور پرانی تہذیبوں کی روایات ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حقیقی علم وہی ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے۔ بک آف انوک جیسے متون چاہے جتنے بھی دلچسپ کیوں نہ ہوں، ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہر چیز کو پرکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ کا کلام ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ہمیں سچ اور جھوٹ پہ فرق کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا اور آپ کو یہ تحقیق دلچسپ لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ میں آپ سے ملوں گا ایک اور حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے علم میں اضافہ کریں اور سچائی کی تلاش جاری رکھیں۔ اللہ حافظ۔